بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غائبانہ مدد پاکستان کو ملی تھی وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھی، جس کے دوران دنیا نے دیکھا کہ بھارت کی پاکستان سے 3 گنا بڑی اور بھاری فوج کے مقابلے میں پاک فوج کے ایمان صرف سرفروشوں کو غیب سے مدد ملتی رہی اور پاکستان نے دشمن پر غلبہ پا کر نصرت حاصل کی۔ جنگ ستمبر 1965 کے دوران دونوں اطراف کی افواج کے ساتھ کئی ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کے راوی خود بھارتی فوجی حکام بھی تھے، جیسا کہ جنگ ستمبر پر اس وقت کے مقبول ترین اخبارات روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت اور روزنامہ امت میں ان واقعات کے بارے میں باقاعدہ تحقیقاتی مضامین بھی شائع کیے گئے۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں، جب ستمبر 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاک فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1965 کی جنگ میں رونما ہونے والے واقعات میں پاک فوج کو غیبی اور روحانی مدد ملتی رہی۔ روزنامہ کوہستان نے 10 ستمبر 1965 کے روز لکھا کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہفت روزہ قومی دلیر نے 8 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ ایک دربار کے ایک مجاور نے کہا کہ جس دن رات کو پاکستان پر حملہ ہوا اس رات گنبد کے اندر سے حی علی الجہاد کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ روزنامہ جنگ نے 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ 2 فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر گھوڑے پر سوار ایک بزرگ کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کی سیف یعنی تلوار پر لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس قسم کے اور بھی متعدد واقعات مشہور ہیں۔ جنگ ستمبر کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے تو روحانی امداد کو محسوس کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے خود اپنے حملوں کو ناکام ہوتے دیکھا تھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم بارودی گولہ پاکستان کی حدود میں پھینکتے تو وہ گولہ کوئی سفید لباس میں ملبوس مخلوق ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ گولہ اس سفید لباس والے جوانوں کے ہاتھ میں رہتا تو وہ نہ تو پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ جوان اس گولے کو ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ بھی جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہمارے جوانوں میں خوف، ڈر اور دہشت بیٹھ گئی تھی۔ آج پاک فوج کی مہارت کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جنگ ستمبر کے بعد عالمی مبصرین نے بھی ان کے اندر غزوہ بدر کے مجاہدین کے جذبہ کو دیکھا تھا، اور ایسی فوج سے جیتنا آسان نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔